السلام علیکم دوستو، سب سے پہلے تمام یوٹیوب ویورز کو رمضان کی بہت بہت مبارک۔ رمضان کا مہینہ سب سے زیادہ مبارک اور خاص ہے، اور اس میں روزہ رکھنا تو عبادت ہے ہی، بلکہ سائنٹیفک لحاظ سے بھی ہمارے پورے جسم کو ڈیٹاکس اور کلین کرتا ہے، جس سے کہ جسم میں چھوٹی سے لے کر بڑی بیماریاں بھی آسانی سے ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ہمیں رمضان میں کیا کیا کھانا چاہیے اور کیا نہیں کھانا چاہیے، اور کن ضروری باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ پورا دن بھوکا رہنے کی وجہ سے افطار کے وقت کھائی جانے والی تمام چیزوں کا ہمارے جسم پر اچھا اور برا دونوں طرح سے اثر ہو سکتا ہے۔ اس لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ کن چیزوں کا استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ روزے میں بہت زیادہ بھوک اور پیاس کو کم کرنے کے لیے اچھی نیند اور پیٹ کا صحیح طرح سے صاف ہونا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس لیے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ سحری میں کیا کھانا چاہیے، اس سے کہ جسم میں کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو، بھوک اور پیاس بھی کم لگے۔ دوسرے نمبر پر ہم یہ جانیں گے کہ روزے کے درمیان کن کن ضروری باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور تیسرے نمبر پر ہم جانیں گے کہ وزن کو بڑھانے یا کم کرنے کے لیے ماہ رمضان میں ایکسرسائز کس وقت کرنی چاہیے، اور چوتھے نمبر پر ہم یہ جانیں گے کہ افطار میں کیا کھانا چاہیے، اور رات کا کھانا تراویح سے پہلے یا پھر تراویح کے بعد کھانا چاہیے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں نمبر 1 سے، یعنی کہ سحری میں کیا کھانا چاہیے۔ سحری اور افطاری کے درمیان تقریباً 15 سے 16 گھنٹوں کا وقفہ ہوتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ سحری میں ایسی چیزیں کھائی جائیں جو کہ بہت زیادہ آہستہ آہستہ ہضم ہوں اور گیس اور تیزابیت کا مسئلہ بھی پیدا نہ کریں۔ سحری کی ابتدا 1 گلاس سادہ پانی سے کریں، اس کے بعد خشک فروٹ جیسا کہ بادام، اخروٹ، انجیر، اور اگر کشمش جیسی چیزیں کھانے کے عادی ہیں تو آپ ان کو پانی کے بعد استعمال کر سکتے ہیں۔ خشک فروٹ کھانے کے بعد آپ 8 سے 10 منٹ تک کا وقفہ رکھیں۔ اس کے بعد باری آتی ہے کھانا کھانے کی، جو ہمارے پیٹ میں زیادہ دیر تک رہے اور جلدی بھوک بھی نہ لگنے دے۔ اس میں پہلی چیز براؤن رائس یا پھر روٹی آتی ہے، اور اس کے ساتھ آپ مٹن، چکن یا پھر انڈے جیسی چیزوں کا استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ پیٹ میں آہستہ آہستہ ہضم ہوتے ہیں، اس کے باعث جلدی بھوک نہیں لگتی ہے۔ اگر آپ اس کے ساتھ تھوڑا بہت سلاد بھی شامل کرتے ہیں تو یہ اور زیادہ بہتر ہوگا، لیکن کچھ لوگ دودھ اور دودھ سے بنی چیزوں کو بھی اپنی ڈائٹ میں شامل کرنا پسند کرتے ہیں۔ دودھ میں تقریباً 80% کیسین نامی پروٹین موجود ہوتی ہے، جو کہ آہستہ آہستہ جسم کو توانائی مہیا کرتے رہتی ہے۔ اس لیے اگر آپ بھی دودھ کو استعمال کرتے ہیں تو کچھ ضروری باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، جن میں آپ مٹن یا کھٹی چیزوں کا استعمال دودھ کے ساتھ نہ کریں، کیونکہ ایسا کرنے سے پیٹ کی خرابی بڑھ سکتی ہے۔ اور سحری میں آپ دودھ، دہی یا پھر بٹر ملک یعنی کہ چھاچھ یا لسی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، جو کہ اس کو استعمال کرنے سے آپ کو زیادہ فوائد ملیں گے۔ آپ سحری کے آخری وقت میں 1 سے 2 گلاس پانی یا پھر بٹر ملک کا استعمال کر سکتے ہیں، اور کھانے کے بعد زیادہ پانی یا پھر بٹر ملک کا استعمال نہ کریں۔ اس کے علاوہ آپ سحری میں بہت زیادہ نمکین یا تیز مسالے دار چیزیں جیسے کہ اچار وغیرہ کا استعمال کم کریں، کیونکہ اس سے روزے کے درمیان پیاس کی شدت بڑھتی ہے، بلکہ ان کی بجائے آپ اسٹومک کو کول رکھنے والی چیزیں استعمال کریں۔ اب ہم بات کرتے ہیں نمبر 2 کی، کہ روزے کے درمیان کن کن ضروری باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ روزے کے درمیان آپ بہت زیادہ سخت کام کرنے سے پرہیز کریں، اور گھنٹوں دھوپ میں رہنے سے بھی بچیں، اور ایسا کام بھی نہ کریں جن سے کہ روزے ٹوٹنے کا خطرہ ہو۔ اب ہم بات کرتے ہیں نمبر 3 کی، کہ روزے میں ایکسرسائز یا ورزش کس وقت کرنا چاہیے۔ یہ بات اس پر انحصار کرتی ہے کہ آپ وزن بڑھانے یا کم کرنے کے لیے ایکسرسائز کرتے ہیں۔ اگر آپ وزن کم کرنے کے لیے ایکسرسائز کرتے ہیں تو پھر ماہ رمضان میں آپ کو خالی پیٹ ایکسرسائز کرنی چاہیے، کیونکہ روزے کے درمیان ہی ہماری باڈی میں فیٹ سیل کی بریک ڈاؤن سب سے زیادہ تیز ہوتی ہے۔ اس لیے افطار سے پہلے آپ کو اپنی ایکسرسائز مکمل کر لینی چاہیے۔ جو لوگ اپنے وزن کو بڑھانے کے لیے ایکسرسائز کرتے ہیں تو ان کو افطار اور تراویح کے بعد ہی ایکسرسائز کرنی چاہیے۔ وزن بڑھانے کے لیے ہمارے مسلز میں انرجی کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، لہٰذا اس کو آپ خالی پیٹ تو نہیں کر سکتے، اس لیے افطار کرنے کے بعد ایکسرسائز کر سکتے ہیں۔
اب ہم بات کرتے ہیں نمبر 4 کی کہ ہمیں افطار میں کیا کھانا چاہیے۔ افطار میں سب سے پہلے کھجور سے اپنا روزہ افطار کریں، کیونکہ کھجور کو انرجی کا پاور ہاؤس بھی کہا جاتا ہے۔ 2 سے 3 کھجور کھانے کے بعد اپنے پیاس کے مطابق املی کا شربت، لیمن واٹر یا پھر کوئی بھی ہیلدی مشروب کا استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کا خیال رکھیں کہ یہ مشروب بہت زیادہ ٹھنڈا نہ ہو، بلکہ یہ نارمل ٹھنڈا ہونا چاہیے، کیونکہ بہت زیادہ پانی یا پھر شربت پینے سے آپ کو اسٹامک سے متعلق مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ پھلوں میں سبھی پھل یا فروٹ چاٹ کا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن آپ ٹیسٹ کے لیے بہت زیادہ تیکھی یا مسالے دار چیزیں جن میں سموسے، پکوڑے اور جنک فوڈ جیسی چیزوں سے پرہیز کریں، اور جتنا ہو سکے ان کا استعمال کم سے کم کریں، بلکہ آپ سبزیاں اور فروٹ اور ہیلدی چیزوں کا استعمال کریں، نہ کہ آپ جسم کو کمزور کرنے والی چیزیں استعمال کریں۔ کولڈ ڈرنکس کا استعمال بھی کم سے کم کریں۔ آپ روزہ کھول کے مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد کھانے کی طرف آئیں، اور ایک ہی بار میں زیادہ ہیوی کھانا نہ کھائیں، بلکہ آپ نارمل کھانا کھائیں، اور تراویح کے بعد تھوڑا سا فروٹ یا کوئی بھی چیز کھائیں تاکہ سارے دن کی انرجی کو پورا کیا جا سکے، جو کہ ہم پھلوں، سبزیوں وغیرہ سے پورا کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ تلی ہوئی اور تیز مسالے والی چیزیں کھاتے ہیں تو آپ کی باڈی کمزور ہو سکتی ہے، اور آپ کو اسٹامک سے متعلق مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔